السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے تفقہوا فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان اور مرد عورت پر فرض ہے۔ کون سا علم؟ دین کا علم، جو اللہ نے قرآن اور حدیث کی صورت میں نازل فرمایا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی آپ بھی مضبوطی سے تھام لیجئے جو چیز ہم نے آپ پر وحی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اتبعوا، پیروی کرو، ما انزلہ، اس چیز کی جو کہ ہم نے نازل کی ہے، علیکم، تم پر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ اور اولیاؤں کی پیروی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ فرمایا کہ ہم نے صرف جو نازل شدہ چیزیں ہیں، جو قرآن اور حدیث ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرنی۔ آج اس طرح کچھ سوالات ہیں لوگوں کے، مختلف بھائیوں اور بہنوں نے کچھ سوالات انہوں نے پوچھے ہیں۔ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا حجر اسود کو چومنا لازمی ہے دوران طواف؟ جہاں تک حجر اسود کا تعلق ہے، ایک تو یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اور جب یہ پتھر جنت سے آیا تھا یہ بالکل سفید تھا، لوگوں کے گناہوں کو چوس چوس کر یہ کالا ہو گیا ہے۔ حجر اسود کو اگر آپ کو چومنے کا موقع مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر موقع نہیں ملتا تو آپ دور سے بھی اس کو استلام کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے یہ فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک صرف جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، نہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ تو مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور میں تجھے بوسہ صرف اس لیے دیتا ہوں کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ ایک بہن کا سوال ہے کیا جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، جرابوں پر بالکل مسح کیا جا سکتا ہے، جو کہ عام طور پر ہم لوگ پہنتے ہیں۔ ان جرابوں پر مسح کرنا بالکل جائز ہے۔ صحابہ کرام بھی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی جرابیں بالکل پھٹی ہوئی ہوتی تھیں اور وہ ان کے اوپر بھی مسح کرتے تھے۔ اور جہاں تک چمڑے کے موزوں کا تعلق ہے تو اس پر بھی مسح کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ مقیم کے لیے ایک دن یعنی 24 گھنٹے تک ہم لوگ اس پر مسح کر سکتے ہیں، اور جو مسافر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو 3 دن تک کے لیے مسح کرنے کی اجازت دی ہے، تو موزوں پر اور جرابوں پر بالکل مسح کیا جا سکتا ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ طواف کے دوران 7 چکر لگانا ہی کیوں ضروری ہیں؟ دیکھیں، ہر بات کا جواب شریعت نے نہیں دیا۔ اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس کے جو 7 چکر ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ جیسا چاہے ہم نے ویسا ہی کرنا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ مغرب کے 3 فرض کیوں ہیں؟ بھائی اللہ کی مرضی، ہم نے صرف اتباع کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو صرف ماننا ہے، جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا ہم نے ان باتوں پر عمل کرتے چلے جانا ہے، یہی اتباع رسول ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر سنتیں مس ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے، کیا وہ پڑھی جا سکتی ہیں؟ جی ہاں، اگر سنتیں آپ کی مس ہو جاتی ہیں، اگر ٹائم نکل جاتا ہے، یعنی کہ اگلی نماز کا ٹائم سٹارٹ ہونے والا ہے اور اتنا ہی ٹائم ہے کہ آپ صرف پچھلی نماز کے فرض پڑھ سکتے ہیں، تو اس فرض نماز کے پڑھنے کے بعد اگلی نماز کے بعد بھی آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی، آپ کو نیند آ گئی یا آپ سو گئے یا آپ نہیں پڑھ پائے کسی کام کی وجہ سے، اب ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے، تو آپ ظہر کے وقت وہ سنتیں ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا فجر کی 2 سنتیں فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں؟ جی ہاں، فجر کی 2 سنتیں فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی نے فجر کی 2 فرائض کے بعد 2 سنتیں جب ادا کیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ لگا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار کیا۔
یعنی کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ 2 سنتیں بعد میں کیوں پڑھی ہیں، تو فجر کی نماز کے بعد بھی آپ 2 سنتیں فجر کی نماز کی پڑھ سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات مسجد میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ فجر کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ آتے ہیں، پہلے سنتیں 2 پڑھتے ہیں جبکہ جماعت کھڑی ہے۔ تو لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو فرض کی جو فضیلت ہے، جو افضل فرض ہی ہوتے ہیں، ہمیں پہلے جو جماعت ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس میں جا کے شمولیت اختیار کرنی چاہیے، جس کا زیادہ اجر ہے۔ سنتیں بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، تو لوگوں کو چاہیے کہ فجر کی سنتیں بعد میں پڑھ لیا کریں۔ جب جماعت کھڑی ہو تو اس وقت سنتیں ادا نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرض نماز کی تکبیر ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہوتی۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کیا ہاف سلیوز میں، یعنی کہ جس شرٹ کی یا قمیض کی بازو آدھے ہوں، کیا اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ ہاف سلیوز میں جیسے لوگ ٹی شرٹس میں یا نماز پڑھتے ہیں تو آپ بھی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا لڑکی اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہے؟ جی ہاں، لڑکی اپنی پسند کا اظہار کر سکتی ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس کے والدین، جو اس کے عزیز و اقارب، جو اس کے بڑے ہیں، چچا یا تایا ہے، ماموں جو بھی، تو ان کی اجازت کے بغیر نہیں کرنی چاہیے۔ لڑکی اپنی پسند لازمی ان کو بتا دے، جیسا کہ اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نکاح کا پرپوزل بھیجا تھا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا تھا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی تھی۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے، کیا کورٹ میرج جائز ہے؟ جی، کورٹ میرج بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، یعنی لڑکی کے ولی کے اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ لڑکی کا ولی کون ہوتا ہے؟ لڑکی کا ولی سب سے پہلے اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا چچا ہے، اس کا ماموں ہے، یا اگر یہ رشتے بھی اگر نہیں ہیں اس کے خاندان میں، دوسرے کوئی مرد حضرات ہیں تو وہ اس کے ولی بن کر اس کا نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک جو روش لوگوں نے اختیار کر لی ہے کہ بھاگ کر شادی کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ یہ ساری زندگی نکاح زنا کی طرح ہوتا ہے، ایسے کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ مجھے 6 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم جس کو چاہیں بیٹیاں دیں، جس کو چاہے بیٹے دیں، جس کو چاہیں بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیں، اور جس کو چاہیں کچھ بھی نہ دیں۔ تو اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فارمولہ بھی بتایا ہے قرآن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ جن کو یہ مسائل ہیں، اولاد کا مسئلہ ہے، وہ کثرت سے استغفار کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ اپنے فضل و کرم اور رحمت کے ساتھ ان کو یقیناً اولاد عطا فرمائیں گے۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ وہ ایک مسجد میں گئے، وہاں پر مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، تو مغرب کی اذان کے بعد انہوں نے دیکھا کہ لوگ وہاں پر اذان ختم ہوتے ہی نماز ادا کرنی شروع کر دی، انہوں نے علیحدہ علیحدہ انفرادی طور پہ۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ مغرب کی نماز جب ہوتی ہے، جب اذان ہوتی ہے مغرب کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 اذانوں کے درمیان نماز پڑھو۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کے بعد 2 سنتیں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ادا کریں 2 اذانوں کے درمیان، لیکن جس کا جی چاہے، جس کا دل کرے، وہ مغرب کی اذان کے بعد 2 سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اگر آپ کا دل چاہے تو آپ پڑھ لیں، اگر آپ دل نہ چاہے تو کوئی اس میں قباحت والی بات نہیں ہے۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر وہیں پر دعا کرنا بالکل بدعت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے جو جنازہ پڑھا ہے، جنازے میں کیا تھا؟ آپ نے دعائیں ہی تو پڑھی ہیں، اللہم اغفر لی حینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انثانا، یہ ساری ہم دعا ہی تو پڑھتے ہیں۔ تو نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایک بھائی نے سوال لکھا ہے کہ کیا قبرستان میں قرآن پڑھنا چاہیے؟ تو ان سے گزارش یہ ہے کہ قبرستان میں قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟
قبرستان میں جو مدفون لوگ ہیں آپ کھڑے ہو کر وہاں پر ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ قبرستان میں قرآن پڑھنا سنت ہے تو یہ بدعت ہے، اس بدعت سے بچنا چاہیے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی کہ سنت نوافل گھر میں پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان میں عبادت نہیں ہوتی ہے، عبادت مسجد میں یا گھر میں ہوتی ہے۔ قبرستان میں عبادت نہیں ہے، قبرستان عبادت گاہ نہیں ہے، قبرستان عبادت کی جگہ نہیں ہے۔ وہاں جا کر آپ ایک تو عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ آج ان کی باری تھی تو کل ہماری باری ہے، ہم نے اس قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہم قبرستان جایا کریں تاکہ وہاں جا کر ہم عبرت سیکھیں، تاکہ ہمیں آخرت کی یاد آئے، ہمیں قبر کی یاد آئے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی اللہ کو جا کے جواب دینا ہے۔ جو ہم نے زندگی یہاں پر گزاری ہے کس طرح گزاری ہے، کیا اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری ہے یا اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں اور میں نماز پڑھتی ہوں لیکن میں جلدی جلدی پڑھتی ہوں، تو ان کو چاہیے کہ نماز ایک تو وہ نہ چھوڑیں، لازمی نماز کو پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور، بے شک اس میں تھوڑی بہت جلدی ہو، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا ٹھہر کر ہی پڑھیں تو زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہوگا ان کے لیے انشاءاللہ۔ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا غصے میں دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہے طلاق غصے میں ہی ہوتی ہے۔ نماز میں مخصوص الفاظ ادا کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو ہم لوگ کوئی اردو زبان میں نیت کرتا ہے، کوئی پنجابی میں، کوئی سرائکی میں، تو کوئی پشتو میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ ظہر کا ٹائم ہوا، ظہر کی اذان ہوئی اور آپ نے وضو کیا اور آپ مسجد کی طرف چل پڑے، تو اس کا مطلب ہے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں نا، تو اللہ کو بتانا ضروری نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے ہمیں۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں اکثر بیمار رہتا ہوں تو مجھے کوئی دم بتائیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ روزانہ اپنے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر 7 بار دم کیا کریں، پانی کے اوپر سورہ فاتحہ 7 بار پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا نام ایک شفا بھی رکھا ہے، تو اس میں شفا بھی ہے انشاءاللہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ پکی قبر بنانا کیا جائز ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ پکی قبر بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ علی، جتنی اونچی قبریں، پکی قبریں یا مورتیاں نظر آتی ہیں تو جا کے مسمار کر دو، جا کے ان کو گرا دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان کو جا کر سب کو مسمار کر دیا۔ اسی طرح جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں کو کہا کہ جاؤ اگر کہیں اونچی قبر، پکی قبر یا مورتیاں نظر آئیں تو جا کے مسمار کر دو۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا کل کرنا، 40ویں، 10ویں، 20ویں، 30ویں برسی منانا، کیا یہ جائز کام ہے؟ نہیں بھائی، یہ تمام کام بدعت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، صحابہ کرام سے یہ کام ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی بیٹے فوت ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، جنگ بدر میں صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ حنین میں شہید ہوئے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام یا تو شہید ہوتے رہے یا فوت ہوتے رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان تمام لوگوں کے، اپنے بیٹوں، بیوی، چچا یا صحابہ کرام کے، صحابیات کے، کبھی زندگی میں ایک بار بھی نہ تو کل کیے ہیں، نہ 10ویں، 20ویں، 30ویں، نہ 40ویں، نہ قرآن خوانیاں کی ہیں، نہ برسیاں منائی ہیں۔ یہ کام ہماری شریعت میں نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تیجا، ساتہ، 10واں، 40واں یا برسی یہ ہندوانہ رسم ہے، اور ایون کہ انگریز بھی برسی مناتے ہیں، تو ہمیں اس کام سے بچنا چاہیے۔